الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. والله أعلم بأعدائكم، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور کافی ہے اللہ دوست. وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ نصیراً مددگار. معاشرے کے اندر زندگی گزارتے ہوئے انسان کے اوپر دو حالتوں میں سے ایک حالت ضرور ہوتی ہے. یا انسان سکھ کی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے یا انسان کے اوپر دکھ ہوتے ہیں. سکھ اور دکھ کے اندر ہی زندگی کا انحصار ہے. کبھی انسان کے اوپر دکھوں کے پہاڑ ہے اور کبھی انسان سکھ اور چین اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے. اس کائنات کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں آیا جس نے ساری زندگی دکھ دیکھے ہوں اور اس کی زندگی میں کبھی سکھ چین اور سکون نہ آیا ہو. اور دنیا کے اندر کوئی ایک ایسا انسان نہ آیا ہے نہ آئے گا کہ جس نے ساری زندگی سکھ ہی سکھ دیکھا ہو، چین ہی چین دیکھا ہو، کہ کبھی اس کو دکھ کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ ایسی بات نہیں ہے. کبھی انسان کے اوپر دکھ ہے، دکھوں کے اندر بھی اللہ آزما رہے ہیں اپنے بندوں کو، اور کبھی انسان کے اوپر سکھ ہے، اللہ سکھ دے کے، چین دے کے، امن دے کے، سکون دے کے بھی اپنے بندے کو آزما رہے ہیں. کسی اور کی بات کیا ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے روز روشن کی طرح واضح ہے. کبھی میرے محبوب مسکرا رہے ہیں سکھ کے اندر، اور کبھی امام الانبیاء دکھوں کی حالت کے اندر ہیں اور غم کی حالت میں رو رہے ہیں. تو جب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں حالتوں کے اندر ہیں، کبھی دکھ اور کبھی سکھ، تو عام انسان کی کیا حیثیت ہے. عام انسان کے اوپر بھی کبھی دکھ ہے اور کبھی سکھ ہے. البتہ قانون یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب دکھ آئے نا دکھ، تو دکھوں کا اظہار بھی میں اللہ اکیلے کے سامنے کرنا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں کرنا. اور اگر سکھ آ جائے تو سکھوں کا اظہار، امن کا اظہار، چین کا اظہار، خوشی کا اظہار بھی میں اللہ کے سامنے کرنا ہے. جب دکھوں کا اظہار میں اللہ کے سامنے کرو گے، میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں میں تمہارے دکھ دور کر دوں گا، تمہارے اوپر دکھ نہیں رہے گا. اور خوشی کا اظہار، سکھ کا اظہار میں اللہ کے سامنے کرو گے تو میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں اور سکون دوں گا اور سکھ دوں گا اور چین عطا کر دوں گا. دکھوں کا اظہار بھی اللہ کے سامنے اور سکھ کا اظہار بھی اللہ کے سامنے. ان دو مقام پہ انسان اللہ کے شکوے کرتے ہیں. دکھ آ جائے دو چار بیٹھ جائیں مل کے، بادشاہ اللہ نے ہمارے پلے کیا چھوڑا ہے، دو چار خواتین مل کے بیٹھ جائیں تو دکھوں کا اظہار لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے. جن کے سامنے اظہار ہو رہا ہے انہوں نے دکھوں کو دور کر دینا. انسان کو سوچنا چاہیے کہیں دکھوں کا اظہار غیر اللہ کے سامنے کرتے ہوئے اللہ کی شکایت نہ ہو جائے. دکھوں کا اظہار اللہ اکیلے کے سامنے کرنا ہے. اور سکھ آ جائے تو سکھ کے اندر بھی اللہ کو بھولنا نہیں، اللہ کی نافرمانیاں نہیں کرنی، اللہ اور اللہ کے رسول کے حدوں کو توڑنا نہیں ہے کہ مولوی صاحب قاری صاحب چھوڑو جی ہمارے لیے خوشی کا موقع. نہ خوشی کا اظہار بھی اللہ کے سامنے کرنا ہے. اللہ کہتے ہیں جو دکھوں کا اظہار بھی میرے سامنے کرے، خوشی کا اظہار بھی میرے
کریں، میں اللہ ان کا خود دوست بن جاتا ہوں، دوست بن جاتا ہوں۔ اور جن کا اللہ دوست بن جائے وہ کسی میدان کے اندر ہارا نہیں کرتے، کسی میدان کے اندر ان کی پیٹ نہیں لگا کرتی، کسی میدان کے اندر وہ شکست نہیں کھایا کرتے۔ جن کا دوست اللہ بن جائے، لیکن کن کا بنتا ہے کہ جو سکھوں کے اندر سکھ کا اظہار بھی اللہ کے سامنے اور دکھ کا اظہار بھی اللہ کے سامنے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے ہیں اور دو چار بابے آگئے اور کہنے لگے یعقوب یار دکھ کا اظہار کر، لوگ کہتے ہیں کہ غم کا اظہار کرنے سے غم ہلکا ہو جاتا ہے، تو خاموش ہو کے بیٹھ گیا اور تیری حالت یہ کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا، کچھ دکھ کا اظہار کر تاکہ غم تیرا ہلکا ہو۔ بوڑھے آ گئے، بوڑھے پیغمبر کے پاس کہ اپنے دکھ کا اظہار ہمارے سامنے کر، اور یہی موقع ہوتا ہے نا جب ہم اللہ کی سوا اوروں کے سامنے اپنے دکھوں کا اظہار کرتے ہیں۔ دو چار لوگ آ جائیں اور سامنے پنجاب کے لحاظ سے رکا بھی موجود ہوتا ہے اور اللہ کی شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں، اللہ کی سوا اوروں کے سامنے دکھوں کا اظہار ہو جاتا ہے، کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعقوب اپنے دکھوں کا اظہار کر، اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے لبوں کو حرکت دینے لگتے ہیں۔ اللہ اپنے قدرت کے ذریعے یعقوب پیغمبر کے ان لبوں سے نکلے الفاظ کو قرآن بناتے ہیں اور قرآن بنا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اوپر نازل کرتے ہیں۔ اور یعقوب پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ جب باپوں نے کہا نا اپنے دکھوں کا اظہار کر ہمارے سامنے، اندر ہی اندر دکھ ہو تو انسان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے۔ یعقوب کہتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے دکھوں کی تھیلی تمہارے سامنے نہیں کھولوں گا، اپنے دکھوں کا اظہار تمہارے سامنے نہیں کروں گا۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے دکھوں کا اظہار کروں گا تو اللہ اکیلے کے سامنے کروں گا۔ اللہ کہتے ہیں یہ ہے میرے یعقوب پیغمبر کی زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ۔ اتنے دکھ آئے کہ یوسف جدا ہو گئے، بنیامین جدا ہو گئے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئے، لیکن آج تک میرے یعقوب نے اپنے دکھوں کا اظہار میں اللہ کی سوا کسی اور کے سامنے نہیں کیا۔ کہنے لگے بابا جاؤ، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہم تو اپنے دکھوں کا اظہار بھی اللہ کی سوا کسی اور کے سامنے نہیں کیا کرتے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میرا غم، میری خوشی، میرے بے بسی، میرے غم کا اظہار اللہ اکیلے کے سامنے۔ اللہ کہتے ہیں یہ تو ہم نے اعلان کروانا تھا نا، جو انسان اپنے دکھوں کا اظہار میں اللہ کے سامنے کرے، میں اللہ اس وقت تک اس کو موت نہیں دیتا جس وقت تک سارے دکھوں کو سکھوں کے اندر تبدیل نہ کر دوں۔ فرمایا میرے یوسف تیاری کرو، میں اللہ تمہاری ملاقات کرانے لگا ہوں۔ یا اللہ میں نے سنا ہے کہ میرے باپ کی بینائی چلی گئی ہے، فرمایا اپنے کرتا کو بھیجو اور ان کو کہو کہ اپنی آنکھوں کو پھیر لیں، میں اللہ بینائی عطا کر دوں گا تاکہ ملنے کا مزہ اور لطف آئے ایک دوسرے کو۔ مولا یہاں کنان اور مصر 1 مہینے کا سفر ہے، کب یہ کرتا چلے گا اور کب جا کے میرے باپ کے پاس پہنچے گا؟ فرمایا میرے یوسف پریشان نہ ہو، ابھی تک کرتا تمہارا مصر کی گلیوں کے اندر ہوگا، میں اللہ ہوا ایسی چلاؤں گا کہ تیرے کرتے کی خوشبو میں اللہ کنان کے اندر یعقوب پیغمبر تک پہنچا دوں گا۔ ابھی تک وہ ادھر ہی پھر رہا ہے اور یعقوب علیہ السلام اپنے پوتے پر پوتوں کو جمع کر کے کہتے ہیں بیٹو اگر تم میری بات کا مذاق نہ اڑاؤ نا، لولا ان تفندون انی لا اجد ریح یوسف، آج مجھے یوسف کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، لولا ان تفندون، اگر تم میری بات کا مذاق نہ اڑاؤ کہ 40 سال کا عرصہ گزر گیا، اتنی مدت گزر گئی اور آج پاپا پھر کہہ رہا ہے کہ یوسف کی مجھے خوشبوئیں، اگر تم میری بات کا مذاق نہ اڑاؤ تو انی لا اجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی آج خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ اللہ بتلانا چاہتے ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں، جو ہو گیا سو ہو گیا، آج کے بعد اپنے دکھوں کا اظہار میں اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں کرنا۔ کائنات کے اندر کسی اور کے سامنے دکھوں کا اظہار تب تم کرو کہ
کائنات کے اندر کوئی اور مشکل کشا ہو، کوئی اور حاجت روا ہو. جب کائنات کے اندر میرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، تو دکھوں کا اظہار بھی میں اللہ کے سوا کسی کے سامنے. ہم اسی طرح کرتے ہیں. ہم تو اللہ کی شکایتیں کرتے پھرتے ہیں. جہاں موقع ملا اللہ کی شکایت شروع کرتے ہیں. اللہ جواب دیتے ہیں. فرمایا واللہ عالم بِأَعْدَائِكُمْ، اور اپنے دکھوں کا اظہار میرے سامنے کرنے والوں سن لو. واللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے بِأَعْدَائِكُمْ، تمہارے دشمنوں کو. اپنے دکھوں کا اظہار میں اللہ کے سامنے کرو. بِأَعْدَائِكُمْ، میں اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہوں. کیا مطلب؟ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، میں اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہوں. جب اپنے دکھوں کا اظہار میں اللہ کے سامنے کرو گے، میں اللہ تمہارا دوست بن جاؤں گا. کائنات عالم تمہارا دوست بن جائے گا. تمہارے دشمنوں کے لیے بھی، تمہارے دکھوں کے لیے بھی، تمہاری بیماریوں کے لیے بھی میں اللہ کافی ہو جاؤں گا. فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، میں اللہ تمہارا دوست بن جاؤں گا. وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور میں اللہ تمہاری مدد کے لیے بھی کافی ہو جاؤں گا. کسی میدان کے اندر تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا. کسی میدان کے اندر تمہیں شکست نہیں آئے گی. کسی میدان کے اندر تمہاری پیٹ نہیں لگے گی. پر شرط یہ ہے کہ دکھوں کا اظہار بھی میں اللہ کے سامنے اور سکھوں کا اظہار بھی. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. 1.5 مہینے کے بعد وہی کا سلسلہ نازل ہونا شروع ہوا. اللہ کے رسول آگے کہتے ہیں طوبیٰ لک یا عائشہ، عائشہ میں تجھے مبارک دینے کے لیے آیا ہوں، خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ نے تیری صفائی کے لیے سورۃ نور نازل کر دی ہے اور تیری طہارت کا اعلان کر دیا ہے. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دے رہے ہیں. حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسماء بیٹھی تھی. کہنے لگی کہ اے عائشہ کھڑی ہو جا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ بھی ادا کر اور امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی کر. ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں لا اشکر الا اللہ، اے خوشی کا مقام ہے میرے لیے، سعادت کا مقام ہے، اور سعادت کے اندر بھی میں اپنی خوشی کا اظہار بھی کروں گی تو اللہ کے سامنے کروں گی. اللہ اکبر. خوشی کا اظہار بھی اللہ کے سامنے، غم کا اظہار بھی. ہاں کسی شریعتی شاعر نے کہا ہے نا، اس کا ترجمہ کیا، میں لکھ تعظیم کرے سا میرا نوشو گھوڑ جی آیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں تعظیم کروں گی کیونکہ میرے سرتاج ہیں، میرے قامت ہیں، میرے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں. میں لکھ تعظیم کرے سا میرا نوشو گھوڑ جی آیا، اور شکر کرا اس اللہ دا جنہیں میرا گھر دوبارہ آباد کرایا. میں شکرانہ اپنے خوشی کا اظہار کروں گی تو اللہ اکیلے کے سامنے کروں گی. باقی تعظیم اور ادب یہ میرے اوپر فرض ہے. میں عائشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی کروں گی اور ادب بھی کروں گی. اس لیے یہ قانون سمجھایا ہے. واللہ عالم بِأَعْدَائِكُمْ، اور اللہ خوب جانتا ہے بِأَعْدَائِكُمْ، تمہارے دشمنوں کو. تمہیں خبر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اپنے دشمنوں کے لیے کارڈ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دشمنوں کی کھاد کے اندر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. واللہ اعلم بِأَعْدَائِكُمْ، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں. توجہ ہے، اللہ نے اپنے نبی کو نہیں کہا یہ تمہیں کہا ہے، یہ نہیں کہا واللہ اعلم بِأَعْدَائِكَ، اے میرے محمد میں تیرے دشمنوں کو خوب جانتا ہوں. نا فرمایا واللہ اعلم بِأَعْدَائِكُمْ، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں میں اللہ خوب جانتا ہوں تمہارے دشمنوں کو. لیکن خوشی کا اظہار بھی میں اللہ کے سامنے، غم کا اظہار بھی میں اللہ کے سامنے. جب ان دو حالتوں کے اندر تم مجھے پکارو گے، سن لو وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، میں اللہ کافی ہوں دوست. پھر میں اللہ کے سوا کسی اور کو دوست بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تم تعلقات بناتے ہو، ایم پی اے سے میرا تعلق بن جائے، ایم ایل اے سے تعلق بن جائے، نمبردار سے بن جائے. کیوں
کیوں مشکل وقت کے اندر کام آئے گی؟ فرمایا نا 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 وَقَفَا بِاللَّهِ وَلِيًّا، میں اللہ تمہاری دوستی کے لیے اللہ کے اللہ کافی ہوں، تمہیں دنیا کے اندر کوئی اور دوست بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر مشکل ٹائم آ گیا تو سن لو وَقَفَا بِاللَّهِ نَصِيرًا، میں اللہ مدد کے لیے بھی تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ اور دکھ اور سکھ کا اظہار اللہ کی سمجھ، اللہ